یہ کچھ بھائیوں نے تو دعا کے لیے کہا ہے، مالی مشکلات ہیں، رضوان بھائی کی والدہ ایمرجنسی ICU میں ہے، اور ہماری جماعت کے مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے شعبہ طلبہ کے جو ترجمان اعظم فاروق صاحب کے والد محترم علیل تھے، وفات پا چکے ہیں۔ ہماری مسجد کے نمازی جان زیب اور جاوید کی بڑی بہن فوت ہوئی ہے۔ جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جن کے مالی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست کرے۔ یہ جو مالی مشکلات ہے اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات یاد رہے۔ ایک باپ ہے، وہ اس کا بیٹا چھوٹا 8 سال کا 9 سال کا اس سے بائک کی چابی مانگتا ہے کہ بابا جان مجھے موٹر سائیکل کی چابی دیجیے گا، میں نے جانا ہے۔ کہاں جانا بیٹا؟ پارک میں جانا، کھیلنے کے لیے جانا، روڈ پہ نکلنا۔ بابا جان اسے چابی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ بابا جان جانتا ہے کہ میرے اس بیٹے کو ڈرائیونگ بھی نہیں آتی، ڈرائیو نہیں کر سکتا، رش بھی بہت زیادہ ہے، اور موٹر سائیکل ویسے بھی چھوٹے بچوں کے لیے ممنوع ہے۔ بچہ روتا جا رہا ہے، باپ نہیں دیتا، نہیں مانتا اس کی بات۔ اس بچے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرا یہ جو باپ ہے نا، یہ میرا بڑا دشمن ہے۔ میں رو رہا ہوں، میں پیٹ رہا ہوں، میں موٹر سائیکل کی چابی مانگ رہا ہوں جبکہ نہیں دیتا۔ جبکہ بابا جان اس کے رونے کی بھی برداشت کرتا ہے اور اس کے پیٹنے کو بھی برداشت کرتا ہے، سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن اس کو چابی نہیں دیتا۔ وجہ بالکل واضح ہے، چابی دے گا نقصان بہت بڑا ہوگا، کوئی ایشو نہیں، تھوڑی دیر رو لے گا، تھوڑی دیر پیٹ رہے گا، تھوڑی دیر میرے لیے دل میں ایک غصہ اس کا ہوگا، دوبارہ سے ٹھیک ہو جانا ہے۔ بچے کے دماغ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہیں دینی چاہیے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی ہے بھی نہیں۔ محض سمجھانے کے لیے کئی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بڑی دولت ملے گی تو یہ میرے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، میرے پاس اپنی گاڑی ہوگی تو یہ میرے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، میرا کاروبار اس کو 4 چاند لگیں گے تو میرے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں، جبکہ میرا اللہ میرے متعلق جو جانتا ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ بڑا کمزور ہے، یہ میرا بندہ مال آنے کی وجہ سے پھر اس کو ہضم نہیں کر سکے گا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے، لہٰذا کوئی ایشو نہیں، یہ مانگتا رہے، یہ روتا رہے، لیکن جس وقت اس کے فائدے کا وقت آئے گا کہ جس موقع کے اوپر یہ مال اس کے لیے فائدہ مند ہوگا تب میں اس کو دے دوں گا۔ اور کئی دفعہ پوری زندگی بندے کی گزر جاتی ہے غربت کے عالم میں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ بندہ میرے رب کے علم میں ہے کہ میرا یہ بندہ مال کو ہضم کرنے والا نہیں، یہ بیچارہ پھسل جائے گا، یہ بیچارہ اس کی آخرت کا نقصان ہوگا۔ کوئی نہیں، دنیا میں 2-4 دن ہے، غربت کی زندگی گزار لے گا، اور دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے قانون ہی ایسے بنایا ہے جو گزر جاتا ہے سو بھول جاتا ہے۔ رات گئی بات گئی والی بات یہ دنیا میں موجود ہے، لہٰذا کوئی ایشو نہیں، 2-4 دن ہیں، قسم کرسی اور غربت کے گزار دے گا، لیکن اس کی آخرت بچ جائے۔ اب مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ میرے لیے یہ مال فتنہ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ علی ھذا القیاس، یہ میں نے جنرلی ایک نصیحت کی ہے اپنے بھائیوں کے سامنے، ایک بات جو میرے ذہن میں تھی، اگر کسی میرے بھائی کی یعنی جو بھی کیفیت ہے، بھلے غریب ہے، وہ اپنے غربت پہ خوش رہے اور یوں سمجھے کہ میری اس غربت میں میرے لیے خیر ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب جب ہم اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے متعلق غلط فیصلہ کیوں کرے گا؟ میرے متعلق نقصان کا فیصلہ کیوں کرے گا؟ نہیں کرے گا ہرگز بھی۔ لہٰذا ہر جگہ پر جو بھی جس جگہ پہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہمیں تلاش کرتے رہنا چاہیے اور اس کے متعلق اپنا مائنڈ سیٹ کرنا چاہیے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ صبر اور شکر کی زندگی گزارنے والے بنیں گے جب ہماری کیفیت یہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔